سورہ نساء چل رہی ہے. جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ نساء کا مطلب ہوتا ہے عورتیں، ومن کی جمع ویمن، عورتیں. یعنی یہ پوری سورہ عورتوں کو ہی ڈیڈیکیٹ کر دیا گیا ہے، ان کو مختص کر دیا گیا ہے، ان کے نام کر دیا گیا ہے اور ان کی طرف منسوب کر دیا گیا ہے اس پوری سورت کو. یہ عورتوں کی عظمت اور اسلام میں ان کے انتہائی بلند مقام ہونے کی دلیل ہے. نمبر 1، جو بچیاں قرآن حکیم کے ان پوائنٹس لکھ رہی ہیں وہ ایک عنوان قائم کر لیں: مکانۃ المرأہ فی نظر الاسلام، اسلام کی نگاہ میں عورتوں کا مقام. عورتوں کے پہلے مقام کو اللہ نے اس طرح ظاہر فرمایا ہے کہ اس پوری سورہ کو ان کے نام منسوب کر دیا. دوسرا پوائنٹ، اس سورہ کریمہ کی ابتدا یا ایھا الناس اتقوا سے کی گئی ہے کہ اے لوگو ڈرو. اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ عائلی زندگی اور خانگی زندگی میں، خاندانی زندگی میں سب سے زیادہ تقوی کی ضرورت عورتوں کے بارے میں ہے. آدمی سب سے زیادہ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرے، ان کے بارے میں تقوی اختیار کرے. یہ دوسرا پوائنٹ ہے. تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ آدم کو پیدا کرنے کے بعد ان کی پسلی سے ان کو پیدا کیا گیا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مرد عورت کے بغیر نامکمل ہے اور عورت مرد کی مکملہ ہے اور مرد کی تکمیل کرتی ہے. جی، اگلا پوائنٹ اور اگلا نقطہ یہ ہے کہ چونکہ وہ حضرت آدم کی پسلی سے پیدا ہوئی ہیں، اور کون سی پسلی؟ یہ اوپر والی، حدیث میں اوپر والی، اور اوپر والی پسلی یہ سب سے زیادہ ٹیڑھی ہوتی ہے، لہذا یہ ہمیشہ ٹیڑھی ہی رہیں گی. لہذا اس پسلی کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کی جائے ورنہ ٹوٹ جائے گی. لہذا ٹیڑھے ٹیڑھے فائدہ اٹھا لو. اس کے بعد ان کے ایک اور مقام کو واضح کیا گیا ہے کہ شادی ہو جائے تو مرد کے اوپر واجب ہے کہ مہر دینا واجب ہے. لیکن عجیب بات یہ ہے وَأَمَّا الْمَرْأَةُ وَأَمَّا الزَّوْجَةُ فَهِيَ مُخَيَّرَةٌ، مگر عورت کو اختیار دیا گیا ہے، چاہے وہ پوری مہر اپنے پاس لے لے یا کچھ شوہر کو دے دے. لہذا شوہر کو اگر کچھ مل جائے تو کھینچ لے. ایسا کیا ہے جی؟ وہ کہا گیا ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، عورتوں کو ان کا مہر دے دو. دیکھو حکم ہے، یہ دینا واجب ہے اور عورت کو اختیار ہے. فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، کھینچو اس کو کھا لو. اچھا، یہ ان کا ایک مقام بتایا گیا کہ مرد کو دینا واجب ہے لیکن عورت کو اختیار ہے، وہ چاہے پورا اپنے پاس لے لے، رکھ لے، یا شوہر کو کچھ دے دے. ایک اور مقام ان کا بتایا گیا. زمانے جاہلیت میں عورتوں کو میت کے ترکے سے حصہ نہیں دیا جاتا تھا. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، جی، کہ مردوں کے لیے ترکے سے حصہ ہے. اچھا، پھر جملہ لایا گیا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ، لِلرِّجَال کے بعد لِلنِّسَاء لایا گیا. یعنی جس طریقے سے وراثت میں مردوں کا حصہ مستقل ہے، ایسے ہی عورتوں کا حصہ بھی مستقل ہے.
لہذا للرجال کے بجائے دوسرا جملہ للنساء سے شروع کیا گیا. جی اور ان کا ایک مقام یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی نے معیار وراثت کا لڑکی کو بنایا ہے، عورت کو بنایا ہے. کیا فرمایا؟ اللہ تم کو وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں، للذکر مثل حظ الانثیین، لڑکے کو کتنا ملے گا؟ 2 لڑکیوں کے حصے کے برابر. تو معیار کیا ہے؟ مرد کا حصہ نہیں، عورت کا حصہ یہ معیار ہے. یہ فضیلت ہے عورت کی. نہیں سمجھ میں آیا؟ للذکر مثل حظ الانثیین، لڑکیوں کا دو لڑکیوں کا حصہ ایک لڑکے کے برابر. جی تو گویا کہ لڑکیوں کے حصے کو معیار بتایا گیا ہے، معیار لڑکیوں کے حصے کو بتایا گیا ہے، قائم کیا گیا ہے. یہ ان کی فضیلت ہے. بیٹی کا حصہ ہے، پوتی کا حصہ ہے، پڑ پوتی کا حصہ ہے، لکڑ پوتی کا ہے، جکڑ پوتی کا ہے، سب کا حصہ ہے. اور اسی طریقے سے بہن کا ہے. اور بہنیں 3 قسم کی ہوتی ہیں. ایک اخت لام ہوتی ہے، ماں شریک بہن. ایک ہوتی ہے اخت شقیقہ، سگی بہن. ایک ہوتی ہے اخت لاب، باپ شریک بہن. تو اس میں ماں شریک بہن کا بھی حصہ، باپ شریک بہن کا بھی حصہ، سگی بہن کا حصہ. آگے بیوی کا حصہ بتایا گیا. جی بیوی کا حصہ. اور ماں بھی لڑکی ہی ہے، لڑکی کا حصہ بتایا گیا. جی جی جی. اس کے بعد ایک بہت عجیب و غریب بات کہنے جا رہا ہوں، غور سے سنیں کہ یہ جو لڑکی آتی ہے اس کا مزاج اور آپ کا مزاج بالکل الگ ہوتا ہے. اس کا ماحول جس ماحول سے آئی ہے، آپ کے ہاں جو ماحول ہے اس کے ماحول سے مختلف ہے. جی جی. مزاج مختلف، جگہ مختلف. وہاں جن لوگوں سے اس کا واسطہ پڑ رہا ہے وہ لوگ، اور اب سسرال میں جن لوگوں سے واسطہ پڑ رہا ہے یہ الگ. لہذا اللہ نے حکم دیا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. جی ان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ رہو، معاشرت اختیار کرو معروف کے ساتھ. جی معروف کے ساتھ ان کے ساتھ زندگی گزارو. چونکہ مزاج الگ ہے لہذا کبھی عورت آپ کے مزاج کے خلاف کوئی حرکت کر سکتی ہے. جی تو آپ سے کہا گیا ہے کہ یہ معاشرت بالمعروف کا تقاضا ہے کہ اس کی اس حرکت پر کوئی خراب ایکشن نہ لیں بلکہ صبر کریں. دیکھیے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. معاشرت بالمعروف کا تقاضا یہ ہے کہ عورت سے اگر آپ کے مزاج کے خلاف کوئی بات صادر ہو جائے تو آپ اس پر ایکشن نہ لیں بلکہ آپ صبر کریں. جی یہ معاشرت بالمعروف کا تقاضا ہے. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. اچھا اور اگر آپ صبر نہ کر سکیں تو اجازت ہے، آپشن ہے. وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ. بیوی بدل دو، جی دوسری لے آؤ. پہلے تو حکم ہے کہ صبر کرو، اور صبر کا ایک فائدہ بھی بتایا گیا کہ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ. اگر عورت کی طرف سے کوئی ایسی بات آ رہی ہے جو آپ کے مزاج کے خلاف ہے تو صبر کرو. وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. جی ہو سکتا ہے اور یقیناً اللہ تبارک و تعالی آپ کے تعلق سے بہت زیادہ خیر بنانے والا ہے. یعنی عورت کے درستی مزاج پر اگر آپ صبر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو یہ ثمرہ عطا کرے گا، کوئی بہترین اچھا لڑکا پیدا ہو جائے، ڈاکٹر بن جائے، بہت بڑا عالم بن جائے، اور آپ کے رزق میں برکت ہونے لگے. تو خیرن کثیرہ، دیکھیں خیرن کثیرہ، اگر آپ عورت کے
خراب مزاج کے اوپر صبر کریں گے تو اللہ فرما رہا ہے وَيَجْعَلُ اللَّهُ خَيْرًا وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. یہ عورت کی فضیلت کی ایک دلیل ہے. اچھا اب اگر آپ نہیں رہنا چاہتے، صبر نہیں کر سکتے، ایک قصہ ہے کہ ایک صاحب کو معلوم ہوا کہ فلاں بستی میں ایک بزرگ رہتے ہیں، بڑے اللہ والے ہیں. گئے ملنے کے لیے، پتا چلا جیسے کہ وہ گھر ان کا ہے. گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، عورت بولی کون؟ بولے وہ آپ فلاں صاحب کی بیوی ہیں. بولے وہ کہاں گئے ہیں؟ کہا کہ وہ مردہ. گالیاں دینے لگی شوہر کو، گیا ہوگا کہیں ادھر ادھر مر رہا ہوگا. ان کو بڑی حیرت ہوئی کہ ہم جس بزرگ سے ملنے کے لیے آئے ہیں اس کی بیوی اس بزرگ کے بارے میں اس طریقے کے کلمات اپنی زبان سے ادا کر رہی ہے. باہر نکلے، پوچھا کہ وہ بزرگ کہاں ملیں گے؟ کہا کہ وہ جنگل کی طرف گئے کہیں لکڑیاں وکڑیاں کاٹنے کے لیے. جب یہ جنگل میں گھسے تو دیکھا کہ وہ ایک شیر کے اوپر سوار ہو کر کے آ رہے ہیں. کو بڑی حیرت ہوئی. وہ شیر سے اتر گئے اور شیر جنگل میں چلا گیا. یہ آگے بڑھے، سلام کیا، کہا کہ میں ایک عجیب بات دیکھ رہا ہوں. شیر آپ کے قابو میں نہیں ہے، شیر آپ کے قابو میں ہے، مگر بیوی آپ کے قابو میں نہیں ہے. کہا کہ اسی کی اس بدمزاجی پر صبر کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے شیروں کو میرے قابو میں دے دیے. تو وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. صبر کیجئے، اب اس صبر میں فائدہ ہے، خیر کثیر اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو عطا کرو. ایک چیز تو یہ. اور اگر آپ بدلنا چاہتے ہیں وَإِنْ أَرَسْتُمْ استبدال زوج مکان زوج، ایک بیوی کے جگہ دوسری بیوی لانا چاہتے ہیں تو دیکھو، اگر تم نے ایک پہاڑ اتنا سامان اس کو دے دیا ہے یا مہر دے دیا ہے تو اس سے کچھ مت لو. یہ عورت کا مقام ہے. جو دے چکے ہو اسے واپس مت لینا، چھوڑو لیکن معروف کے ساتھ چھوڑو. اچھا، اس کے بعد جو جملہ ہے بہت پیارا ہے. آگے بتایا گیا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. یہ کھلا ہوا گناہ. کھلا ہوا گناہ کیسے؟ ایک تو آپ اس سے مال لے رہے ہو، برابر ہے، اور دوسرے اس کے اوپر الزام لگا دے رہے ہو کہ اس کا کیریکٹر ٹھیک نہیں ہے. کھلا ہوا گناہ ہے یہ. عام طور پر آدمی جب اپنی بیوی کو چھوڑتا ہے تو کوئی نہ کوئی لانچھن لگا ہی دیتا ہے، یا ایسی ہے تو ویسی ہے وغیرہ وغیرہ. کہا ایک تو تم اس سے سب کچھ لے رہے ہو جو تم نے دیا ہے، اور دوسرے اس کے اوپر الزام بھی لگا دے رہے ہو اس کے یہ کیریکٹر لیس ہے. تو یہ اس میں مبین ہے، کھلا ہوا گناہ ہے یہ. اچھا، تو کچھ مت لو، یہ عورت کا ایک مقام. أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو تم نے اپنی بیوی کو دیا ہے اس کو چھوڑ رہے ہو تو جتنا دیا ہے اس کو پورا کا پورا لے رہے ہو. کیسے؟ وہ کیفا کا مطلب تعجب کے لیے. تعجب ہے، ایک تو تعجب، عورت کو جتنی چیزیں دی گئی ہیں اس کو واپس لے لینے پر تعجب کا اظہار کیا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے. کیف، یہ تو بڑی تعجب کی بات ہے. اچھا، ایک مقام عورت کا کیسے لے سکتے ہو؟ کیف تاخذونہ وقد افضى بعضکم الی بعض. ایک تو جذبات کو اپیل کیا گیا ہے جی، شوہر کے جذبات کو اپیل کیا گیا ہے، اور دوسرے قانون کو اپیل کیا گیا ہے. یہ دو اپیلیں ہیں، ایک جذباتی اپیل ہے اور ایک قانونی اپیل ہے. جذبات کو دیکھو کیسے، غور سے سن رہے ہیں نا. وقد افضى بعضکم الی بعض، اس کا ترجمہ عام طور پر ترجمہ کرنے والے یہ لکھتے ہیں جب تم میں سے بعض سے مل چکا ہے.
ترجمہ ہے. قرآن حکیم کا کوئی ترجمہ کر سکتا ہے؟ ممکن نہیں ہے، ترجمہ نہیں کر سکتا کوئی. پہلے دیکھیے کہ جذبات کو کس طرح اپیل کیا گیا. افزا، افزا یہ لفظ فضا سے مشتق ہے. فضا سمجھاتا ہوں. یہ دیکھیں، ایک گلاس ہے اور یہ میرا ہینڈ کرچیف ہے جی. اب یہ خلا ہے، یہ بیچ میں، یہ دیکھیں خالی ہے جگہ، اور بلا حائل، اب یہ حائل ہے یہ بیچ میں. سمجھ رہے؟ فضا کس کو کہتے ہیں؟ خلاء بلا حائل، ایسی خالی جگہ جس میں حائل نہ ہو کوئی. اب آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کتاب حائل ہے خلا. اب اس کو ہم کھینچ لیتے ہیں، اس کو، یہ خلا ہی تو ہے، برابر ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ خلاء بغیر حائل، یعنی یہ ایک فضا ہے اور یہ ایک فضا ہے. اس میں یہ چیز حائل تھی، تو اب افزا بعضکم الی بعض، ایک فضا دوسرے فضا سے مل گیا. اسے یہ ہے وقد افزا بعضکم الی بعض. جی یہ ہے. اب اگر بیچ سے یہ چیز ہٹ جائے تو ایک فضا دوسری فضا سے مل جائے گی. جی ایک فضا دوسری فضا سے، ایسے کر لو، ایسے تو یہاں بھی فضا کر لو، یہ اتنی فضا ہے یہاں اور یہ اتنی فضا ہے یہاں، خالی جگہ ہے یہ، برابر ہے. اب اس کے بعد یہ پوری فضا عورت ہے اور یہ پوری فضا جو خالی جگہ ہے یہ مرد ہے. اس میں ایک چیز حائل ہے، ہم اس کو ہٹا لیتے ہیں. یہ پوری کی پوری فضا مل گئی آ کر کے، اور یہ پوری فضا جب ملی اس طرح ملی ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کون کون ہے. میں نے ایک فارسی کی تفسیر میں پڑھا، لکھتے ہیں کہ ہر دو چیزیں کے در ظرف چنا مخلوط شمند کہ نتواں آہارا از جدا ہم دید. یعنی دو چیزیں ایک برتن میں اس طرح مل جائیں کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو نہ دیکھا جا سکے، دونوں ایک ہو جائیں، دونوں ایک ہو جائیں. جی جی. عورت اور مرد کے اس لطیف تعلق کو فضا سے تعبیر کرنا، یہ اتنا حسین اسلوب ہے کہ آپ دنیا کے تمام اسالیب کو دیکھ لیجئے، عورت اور مرد کے درمیان اس لطیف تعلق کو اتنے حسین انداز میں بیان کیا ہوا آپ کہیں نہیں پائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس انداز تکلم کے اوپر میری جان قربان، اور تمام مومنوں کی جان قربان، اور کائنات کے تمام لکھنے والوں کے مختلف اسالیب اس کے اوپر قربان. اللہ اکبر، کتنا پاک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا طرز تکلم. ایک سب سے زیادہ لطیف تعلق اور گہرا اور باریک تعلق شوہر اور بیوی کا ہوتا ہے. جی 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 جی. اتنے گہرے اور نازک اور لطیف تعلق کو اتنے حسین انداز میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے. یہ ایک فضا ہے، یہ جی جی یہ فضا ہے یہ جی، اور یہ بھی ایک فضا ہے، خالی جگہ ہے یہ جی. اب ہٹا دیجیے اس کو. وہ بھی کپڑے بھی اتر جاتے ہیں نا ان کے، اس کے بھی کپڑے اترے ہوئے ہیں اور اس کے بھی کپڑے اترے ہیں جی. اب اس کو ہٹا لیا گیا، اب دونوں ایک ہو گئے ہو. کہتے نہیں ایک جان دو قالب، اس کو کہتے فضا. یہ دیکھو یہ خالی جگہ ہے نا، یہ بیچ میں حائل ہے، یہ کتاب حائل ہے، لیکن یہ فضا تو ہے نا خالی جگہ، اور یہ خالی جگہ ہے. اب اس کو اگر ہٹا لیں، اب اس کی وجہ سے یہ لگ رہا ہے کہ یہ الگ فضا ہے، اور یہ حیلولت کی وجہ سے یہ لگ رہا ہے یہ الگ فضا ہے. لیکن اگر اس کو درمیان سے ہٹا لیا جائے خلاؤں بغیر حائل، تو آپ کہہ سکتے کون سی فضا کہاں ہے جی. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی نے لفظ فضا استعمال فرمایا ہے، جو انتہائی حسین اسلوب ہے، داد نہیں دی جا سکتی جی. اللہ نے فرمایا وقد افزا بعضکم الی بعض، تم اتنے گہرے تعلق سے گزر چکے ہو، اتنے گہرے تعلق سے کہ دونوں ایک ہو چکے ہو کہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، دیکھا نہیں جا سکتا کہ کون کون ہے، دونوں ایک ہو گئے ہو جی. اس کے بعد بھی تم اس سے سب کچھ لے رہے ہو. گویا کہ یہ اس کے اوپر ہی ظلم نہیں، تمہارے اوپر بھی ظلم ہے، اس لیے کہ تم دونوں مل کر تو ایک ہی ہو گئے ہو نا، ایک ہی فضا ہو گئی ہے
जी, वक़द अफ़ज़ा बाज़ुकुम इला बाज़। बात समझ में आ रही है? कितना हसीन पैराया है बयान करने का। इससे हसीन पैराया हो ही नहीं सकता इस लतीफ़ ताल्लुक़ को बयान करने के लिए। तो ये तो हुआ जज्बाती ताल्लुक़। यार तन्हाई में ऐसा मिल चुके हो तुम, कैसे उससे सब कुछ ले रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? जज्बात को अपील किया गया और अब कानून को अपील किया जा रहा है। वअख़ज़ना मिनकुम मीसाक़न ग़लीज़ा। जी, उसने तुमसे मजबूत मीसाक लिया है। मीसाक का मतलब होता है पक्का वादा, वसक का मतलब होता है मजबूती, वसीक मजबूत, और गलीज का मतलब होता है अस्सौबुल लज़ी यासिरु शक्कुहु, ऐसा कपड़ा जिसका फाड़ना मुश्किल हो। तो अब देखो, एक तो मीसाक है, वो मजबूत अहद, जबकि निकाह एक अक्द है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उस अक्द को मीसाक से ताबीर किया है। जी, यानी एक मजबूत बंधन है, और ऐसा मजबूत बंधन जो गलीज है। गलीज का मतलब बहुत ही मोटा, जैसे एक मोटा कपड़ा होता है उसको फाड़ना मुश्किल होता है, ऐसे ही औरत और मर्द का जो ताल्लुक है ये मीसाक गलीज है, इसे आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। तो एक तो औरत की ये फजीलत है कि उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इतना हसीन उसलूब इस्तेमाल फरमाया जज्बात को अपील करने के लिए, और उसके बाद कानूनी अपील की गई मीसाक गलीज ला करके। ये औरत के इंतहाई बुलंद होने की दलील है। उसके बाद औरत के एक मकाम को इस तरह भी वाज़े किया गया कि बाप अगर किसी औरत से निकाह कर ले तो वो बेटे के ऊपर हमेशा के लिए हराम हो जाती है। मसलन बाप की 2 बीवियां हैं, बच्चा एक बीवी से पैदा हो रहा है लेकिन दूसरी बीवी से वो पैदा नहीं हो रहा है। ज़माने जाहिलियत में क्या होता था, बेटा उस औरत से निकाह कर लेता था जो बाप की बीवी होती थी। मना कर दिया गया कि जो बाप के बिस्तर पर रह चुकी हो वो तुम्हारे बिस्तर पर नहीं आ सकती। ये औरत का एक जबरदस्त मकाम बयान किया गया। वला तनकिहू मा नकहा आबाउकुम, उनसे निकाह मत करो जिनसे तुम्हारे बाप निकाह कर चुके हैं। एक उसके बाद यह फरमाया गया कि 7 रिश्ते नसब से हराम हैं, और 7 रिश्ते दूध की वजह से, रज़ात की वजह से हराम है, और 4 रिश्ते ससुराली मुसाहरत की वजह से हराम है। जी, और जैसे नसब से रिश्ते हराम होते हैं ऐसे ही रज़ात से, दूध पिलाने की वजह से हराम हो जाते हैं। जैसे सगी बहन हराम है, ऐसे ही रज़ाई बहन जिसने आपके साथ दूध पिया है दूसरी औरत से, तो वो लड़की भी आपकी बहन है। तो 7 रिश्ते, यह नसबी रिश्ते ये हराम है, और 7 ही रिश्ते दूध के उससे हराम है, रज़ात की वजह से हराम। और 4 रिश्ते हैं वो ससुराली हैं। कौन कौन? सास, शादी नहीं कर सकते आप, बहू से शादी नहीं कर सकते आप, और तीसरे रबीबा। रबीबा का मतलब वरबाइबुकुम, रबीबा का मतलब होता है, एक साहब ने एक दफा पूछा हमसे कि एक आदमी है, उसकी बीवी मर चुकी है, उसका बेटा भी है, अभी उसकी शादी नहीं हुई है, अब ये भी बेचारे रंडवे हैं, कुंवारे हैं, लड़का कुंवारा है और इनकी बीवी नहीं है। अब दोनों को औरत चाहिए। अब एक औरत आती है जिसका शौहर मर गया है, वो अपने साथ एक लड़की लेकर के आती है। जी, अब ये बाप किससे शादी करे? उसकी मां से, जिससे चाहे कर ले। लड़की से बाप कर ले, जी जायज है, और मां से लड़का कर ले, जायज है जी। या इस तरह कर ले कि बाप उस औरत से कर ले और बेटा उसकी लड़की से कर ले, जी। तो ये जो लड़की लाई है दूसरे शौहर की, दैट्स कॉल्ड रबीबा, इसको रबीबा बोलते हैं। ये रबीबा भी हराम है। तो 7 रिश्ते नसबी हराम हैं, 7 रिश्ते रज़ात से हराम हैं, 4 रिश्ते मुसाहरत से, ससुराली रिश्ते से हराम है, और हदीस में कुछ रिश्ते ऐसे हैं कि भतीजी और फूफी को जमा नहीं कर सकते, जी, और भांजी और खाला को जमा नहीं कर सकते, जी। कितने हुए? 7 7 14, 14 और 4 18, और इसी तरीके से 2 बहनों को आप जमा नहीं कर सकते, वो 4 हुआ, जी। 2 बहनों को जमा नहीं कर सकते, तो 4 हुआ वो, तो 14 4 18, 7 7 14, 14 4 18, और भतीजी और फूफी को जमा नहीं कर सकते, 19,
اور اسی طریقے سے بھانجی اور خالہ کو جمع نہیں کر سکتے 20، اور شادی شدہ عورت سے آپ شادی نہیں کر سکتے 21۔ جی سب اب سمجھ میں آیا؟ جی یہاں سے کہا جا رہا ہے والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم کتاب اللہ علیکم وأحل لكم ما وراء ذلكم۔ اب اس کے بعد نکاح کے شرائط بیان کیے جا رہے ہیں۔ آدمی نکاح کرے تو نکاح کی کنڈیشنز کیا ہیں؟ نمبر 1 ان تبتغوا، ایجاب و قبول، لڑکی کی طرف سے ایجاب اور لڑکے کی طرف سے قبول۔ لڑکی کے پاس جائیں گے کہ فلاں لڑکا ہے تمہاری شادی اس سے کی جا رہی ہے۔ اب اگر وہ زبان سے بول دے کہ ہاں میں راضی ہوں، یا زبان سے نہ کہے مگر یہ منڈی ہلا دے یا اسی طریقے سے خاموش رہے، تو خاموشی یدل علی الرضا، تو یہ ایجاب ہے۔ پھر لڑکے سے کہا جائے گا یہ لڑکی فلاں کی تمہارے نکاح میں دی جا رہی ہے، قبول کرتے ہو؟ بولے قبول، تو میں نے قبول کیا۔ تو گئے ان تبتغوا کے اندر ایجاب اور قبول ایک شرط۔ دوسرے بے اموالکم، مہر، اور مہر کون دے گا؟ مال کون خرچ کرے گا؟ کم، لڑکا کرے گا۔ لہذا اس میں گھوڑے اور جوڑے اور توڑے اور موڑے یہ سب کا رد موجود ہے اس میں، لہذا توبہ کر لو۔ یہاں کہتے ہیں یہاں اگر معلوم ہو جائے کہ کسی کے گھر شادی اور شادی میں کھینچ کرنی ہے تو رات ہی سے کھانا نہیں کھاتا ہے، ایسا ہے کیا؟ ہذی حقیقہ، شام ہی سے کھانا چھوڑ دیتا ہے وہ۔ جی ایسا مت کرو۔ اور 50 آئٹم اگر نہ ہو تو کہیں گے کیا کھانا کھلایا ہے، یہ سب حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اور ایسے کھانوں میں آپ شرکت بھی مت کریں، حرام ہے۔ اور حرام کھانے کے لیے ایک دن پہلے سے تیاری کیے رہتے تاکہ پیٹ کا جہنم بھرا جا سکے۔ تو ایک تو ان تبتغوا ایجاب و قبول، دوسرے بے اموالکم، مال لڑکا لگائے گا۔ 2 لہذا لڑکی سے کسی چیز کا مطالبہ کرنا، لڑکی کے گھر والوں سے کسی بھی چیز کا مطالبہ کرنا حرام ہے۔ یہ مہر آپ دیں گے، خرچہ آپ کریں گے۔ 2 اور تیسرے محسنین، دائمی قبضہ، یعنی جیسے آج کل کہتے ہیں کہ بھئی 1 مہینے کے لیے 10 لاکھ مہر کے اوپر ہم شادی کرتے ہیں۔ اب یہ ایک طریقے کا کانٹریکٹ ہو جاتا ہے، کانٹریکٹ کا دن ختم ہوتا ہے، عورت اپنے راستے مرد اپنے راستے۔ صحیح نہیں ہے یہ متاع ہے، یہ حرام ہے یہ۔ جی تو کانٹریکٹ بیسس پر شادی یہ حرام ہے، اس لیے کہ اس میں دائمی قبضہ ضروری ہے، لہذا متاع کا رد ہے۔ اور اس میں مروجہ حلالہ کا رد ہے۔ حلالہ میں کیا ہوتا ہے؟ مروجہ حلالہ میں یہ لے جا رات گزار لے کل چھوڑ دینا، حرام ہے یہ۔ جی تو اس میں حلالہ کا بھی رد ہے اور متاع کا بھی رد ہے۔ اور غیر مسافر، تو یہ کیا ہوا؟ ایک تو ایجاب و قبول، دوسرے مہر، اور تیسرے دائمی قبضہ، اور چوتھے 2 عادل اور عاقل اور بالغ گواہ ہونے چاہیے، اور 5ویں چیز ولی کی اجازت۔ دونوں لڑکی اور لڑکا بھاگ کر شادی نہیں کر سکتے، جائز نہیں ہے، ولی کی اجازت ضروری ہے۔ یہ 5 شرطیں نکاح میں ضروری ہیں، گن لو پھر سے: ایجاب و قبول، مہر، دائمی قبضہ، 2 عادل اور عاقل بالغ گواہ، اور 5ویں ولی کی اجازت۔ اس لیے کہ جس عورت نے بغیر ولی کے شادی کر لی فنکاح ہوا باطل، فنکاح ہوا باطل، فنکاح ہوا باطل، اس کا نکاح باطل ہے۔ یہ 5 شرطیں۔ اب آگے ایک بڑی پیاری بات کہی جا رہی ہے جو عورت کے مقام اور اس کی عظمت کی دلیل ہے۔ پہلے آدمی لونڈیاں رکھتا تھا، خرید لاتا تھا، جیسے سامان خرید کر لاتے ہیں، اور بغیر نکاح کے اس کے ساتھ وہی سب کچھ جائز ہوتا تھا جو بیوی کے ساتھ ہوتا ہے۔ خرید کر لے آتے تھے، 20 25 50 کوئی بھی رکھ سکتا ہے، جتنا آدمی کے پاس پیسہ اتنی عورتیں لے کر آ جائے، یہ سب لونڈیاں ہوتی تھی۔ اب چونکہ وہ دور ختم ہو چکا ہے تو کہا گیا کہ اگر شادی نہیں کر سکتے ہو تو لونڈی سے شادی کر لو۔ لونڈی سے، اس وقت لونڈی سے شادی کرنا ایک عار سمجھا جاتا تھا، ہماری غلام خرید کر آئی، اب اس کون شادی کرے گا؟ جی کہا گیا لونڈی سے شادی کر لو۔ اب لونڈی کا آقا ہوتا تھا، آقا، بھائی میری لونڈی ہے، میں خرید کر لایا ہوں۔ جی اب کوئی اس سے شادی کرنا چاہ رہا ہے، اب دیکھو کیا بات کہی جا رہی ہے، عظمت کی دلیل۔ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، ایسی لونڈیوں کی شادی کرا دو، کر دو ان کے اہل سے اجازت لے کر۔ اہل نہیں کہنا چاہیے تھا، یہاں سید کہنا چاہیے تھا، آقا۔ آقا
आका को क्या कहते, सैयद कहते, अहल नहीं कहते। यहां आका को अहल कहा गया है ताकि लौंडी के ऊपर रहमत करे, रहम करे और उसके जज्बात की रियायत करे। यानी आका को उसका अहल कहा गया है। यह औरत का मकाम है। देखिए तो जी, सैयद के बजाय अहल कहा गया है कि आका नहीं बल्कि उसके अहल में से है, उसके घर का आदमी है, ताकि उसके रहम को महमेज मिले और इस तरीके से वो उसके जज्बात की रियायत करे। तो सैयदुहुन्ना न ला करके बे अहलिहिन्ना कहना दर हकीकत औरत की अजमत की दलील है। अच्छा, औरतें तीन तरीके की होती हैं, ये बताया गया। एक होती मुहसनात, एक होती मुसाफिहात, एक होती मुत्तखज़ात अखदान। तर्जुमा इसके कर लें, घर वाली, बाहर वाली, कोठे वाली, ये तीन हो गए। मुहसनात अल अफाइफ, मुहसनात अल अफाइफ, घर वाली बेचारी बैठी हुई है घर में अपनी आबरू और सब कुछ बचा करके। और वला मुत्तखज़ात अखदान अल मुत्तखज़ात अस्दिक़ा फी सिर्री, बॉयफ्रेंड, यानी खुफिया तौर पर किसी औरत को रखना, रखेल जिसको बोलते। दो, और तीसरे कोठा। मुहसनात अल अफाइफ, घर वाली, मुत्तखज़ात अखदान, बाहर वाली जो चुपके से रखा हुआ है, और तीसरे मुसाफिहात ज़मानी अलमौलनात, कोठे वाली। तो घर वाली, बाहर वाली, कोठे वाली। अल्लाह तबारक व तआला ने तीनों का जिक्र फरमाया है यहां पे। और अल्लाह ने यह फरमाया कि बॉयफ्रेंड वगैरह मत बनाओ। है क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने यह कहा कि ए बनाते आदम, आदम की बेटियों, अंतुन गालियात, तुम बहुत कीमती हो, यू आर वेरी प्रेशियस, है, तुम बड़ी ही कीमती हो। तुम अगर बॉयफ्रेंड बना लेती हो और वो गैर जिम्मेदार है, लाही है, गाफिल है, तो सतशउरु बिल इहबात इदा तरकहा, अगर लड़की को उसने छोड़ दिया, गर्लफ्रेंड को, तो लड़की एहबात का एहसास करेगी। एहबात मीन्स फ्रस्ट्रेशन। तो तुम तो बड़ी ही कीमती हो, अगर कोई ऐसा लड़का मिल गया जो गैर जिम्मेदार है, तुमको अपने मोहब्बत के झांसे में फंसा करके अगर बाद में तुम्हें छोड़ दे, तो तुम कहीं फ्रस्ट्रेशन में मुब्तला ना हो जाओ, और अल्लाह के यहां तुम बड़ी कीमती हो। अल्लाह अकबर। और अल्लाह मुआशरे में तुमको एक जिम्मेदाराना जिंदगी बसर करने की ताकीद करता है। कितनी बड़ी बात है। अल्लाह, औरतें कितनी कीमती हैं अल्लाह के नजदीक, देख रहे हैं आप। ये औरत की अजमत की दलील है। बे अहलिहिन्ना कहा गया, बे सय्यिदिहिन्ना नहीं कहा गया, औरत की अजमत की दलील। और यहां कहा गया बॉयफ्रेंड मत बनाओ, इसलिए कि अगर उसने छोड़ दिया तो तुम फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाओगे, तुम बहुत कीमती हो अल्लाह के नजदीक। ये औरत की अजमत की एक शानदार दलील है भी। उसके बाद यह फरमाया गया कि अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, मर्द औरतों के निगरां हैं। जी जी, क्यों? इसलिए कि जिस तरह एक फौज में एक कमांडर इन चीफ होता, तो उसका यह मतलब नहीं फौजियों की कीमत घट गई है, नहीं, बल्कि फौज को एक नज्म जब्त और एक खास अंदाज से लड़ाने के लिए जरूरी है कि कमांडर इन चीफ हो। ऐसे ही घर के निजाम को, खानदानी निजाम को, आयली निजाम को चलाने के लिए जरूरी है कि उसका कोई रहबर हो। जी, नहीं तो पूरी खान की जिंदगी एट रैंडम गुजरेगी, और एट रैंडम कोई जिंदगी गुजरती नहीं है, उसमें इख्तलाफात पैदा होते हैं। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने मर्द को कव्वाम बनाया। क्यों? दो वजहों से। एक तो तबई तौर पर वो उससे बरतर है, इसलिए कि बदनी साख्त के एतबार से, बाफ्त के एतबार से, अक्ल और फिक्र की पुख्तगी के एतबार से मर्द औरत से बरतर है। एक, ताकत में ज्यादा है, और दूसरे कानूनी एतबार से भी। ये तो तबई एतबार से है, दूसरे कानूनी एतबार से बिमा अनफक़ू मिन अम्वालिहिम, इसलिए कि ये बाहर जाकर कमाए और औरत को लाकर खिलाए, ये उसकी कानूनी बरतरी है। एक तो तबई बरतरी है और दूसरी कानूनी बरतरी है। इस वजह से मर्द को निगरां बनाया गया, कव्वाम बनाया गया। अच्छा, कव्वाम का यह मतलब नहीं है कि आप जब चाहे तब उसके ऊपर हाथ उठा दें। औरत की अजमत की एक और दलील,
جب تک نشوز نہ ہو تب تک آپ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے, آپ کچھ بول نہیں سکتے. نشوز کس کو کہتے ہیں؟ الاسیان الشدید, سخت نافرمانی. نشزہ کا مطلب ہوتا ہے اٹھانا, اتنی اٹھ جائے کہ مرد نیچے ہو جائے, مرد کی کوئی عزت نہ رہے, تو اس اسیان کو, اس نافرمانی کو نشوز کہا جاتا ہے. جب عورت اس مرحلے میں پہنچ جائے تو پہلے اسے سمجھاؤ, ڈائریکٹ مارنے کے لیے نہیں کہا گیا ہے. ہاں, سخت نافرمانی کر رہی ہے لیکن اس کے باوجود مارنے کے لیے نہیں کہا گیا. پہلے کہا گیا سمجھاؤ. اچھا, سمجھانے پر بھی نہیں مان رہی ہے تو بستر الگ کر دو. 2, اب بھی مارنے کے لیے نہیں کہا گیا. تیسرے نمبر پہ اسے زدوکوب کرنے کے لیے کہا گیا, مارنے کے لیے کہا گیا. لیکن مارنا کیسے؟ اسے غلطی کا احساس دلانے کے لیے مارو, درد کو محسوس کرانے کے لیے مت مارو. ایک ہوتا ہے درد محسوس کرانا اور ایک ہوتا ہے خطا محسوس کرانا. تو اسے اس طرح مارو کہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے, اس طرح مت مارو کہ اسے اپنے درد کا احساس ہو. جی, آپ اسے احساس دلائے غلطی کا, نہ کہ احساس دلائے تکلیف کا, الم کا. یہ بات پیش نظر رہے. جی, مارنے کی اجازت ہے لیکن کیسے؟ مسواک سے یا اسی طریقے سے کسی معمولی چیز سے, لیکن چہرے پر بھی نہیں مار سکتے اس صورت میں بھی. عورت کی ذمہ داری بتائی گئی, اور اگر یہ 2 ذمہ داری نبھا دے, 2 ذمہ داریاں, تو نیک ہے وہ. فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. نیک عورتیں وہ ہیں جو اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی ہیں, ایک, اور دوسرے اس کی غیر موجودگی میں اپنی آبرو اور شوہر کے مال کی حفاظت کرتی ہیں. اگر یہ دونوں صفتیں کسی عورت کے اندر موجود ہوں تو فالصالحات, نیک ہے عورت. جی, اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ. 11 احکام پر یہ آیت مشتمل ہے, 11 حقوق بیان کیے گئے. اللہ کا حق پہلے, اس کے بعد ماں باپ کا حق ہے, اس کے بعد رشتہ داروں کا ہے, پھر یتیموں کا ہے, پھر مسکینوں کا ہے, پھر قریبی پڑوسی ہے, پھر دور کا پڑوسی ہے, پھر بیوی ہے یا بازو میں بیٹھنے والا آدمی ہے, اور پھر مسافر ہے, اور تمہارے نوکر ہیں یا تمہاری لونڈیاں. 11 احکامات بنے, 11 کے حقوق بیان کیے گئے ہیں کہ ان سب حقوق کو پیش نظر رکھا جائے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ آدمی کہیں ایسی جگہ پر ہے جہاں پانی نہیں ہے تو آدمی تیمم بنا کر کے نماز پڑھ لے. تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ پہلے نیت کرے. جی, نیت ہوگی ایک, اس کے بعد پاک مٹی ہو, سعیدن طیبہ, پاک مٹی ہو وہ لائے, اور اس کے بعد یہ ایسے اس طریقے سے ایک ضربہ مارے, ایک ضربہ کرے, ایسے ایک مرتبہ مارے, ایسے 2 ہو گیا. ایک تو نیت اور دوسرے ایک ضربہ پاک مٹی کے اوپر. تیسرے نمبر پہ پھونکے اس کو, برابر ہے, یہ تیسرے نمبر. پھر اس کے بعد اس کو چہرے کے اوپر پھیر لے, پھر اس کے بعد بائیں ہاتھ کو اس طریقے سے یہاں کر لے اور اس کو ایسے کر لے. آپ کا تیمم ہو چکا. جی, آپ کا تیمم ہو چکا. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ. پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی استعمال کر لو. اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آدمی اگر نیک ہے اور اپنے نفس کا تزکیہ کر لیتا ہے تو اس کے اوپر فتیل کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. قرآن حکیم میں 3 الفاظ آتے ہیں, اور عجیب بات تو یہ ہے کہ یہ تینوں الفاظ ایک ہی چیز کے اندر موجود ہیں. یہ قرآن حکیم کی بلاغت ہے. کیا؟ ایک ہوتا فتیل, ایک ہوتا قطمیر, اور ایک ہوتا نقیر. وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا, نقیر کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. اور یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا, فتیل کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. اور ایک جگہ فرمایا گیا کائنات میں جس سے تم مانگتے ہو اللہ کو چھوڑ کر کے, یہ قطمیر کے بھی مالک نہیں ہے. اللہ اکبر. تو ایک ہے قطمیر اور ایک ہے فتیل اور ایک ہے نقیر. ان کے درمیان فرق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا وہ جو روز تم کھاتے ہو کھجور, اس کے اندر دیکھ لو, کھجور کی یہ سمجھو کھجور ہے یہ, اب اوپر سے اس کا گودا نکال لو. گودا نکالنے کے بعد ایک غشائے رقیق ہے, ایک پتلی سی جھلی ہے جو کھجور کی گٹھلی کو گھیرے ہوئے ہے. تو گٹھلی کے اوپر جو باریک سی جھلی ہے یہ قطمیر ہے. سمجھ میں آئے؟ نکال کر کے دیکھ لو, وہ جو جھلی ہے پورے اس کے اوپر, اس کی کیا قیمت ہے؟ کم قیمت اللہ, اس کی کیا قدر و قیمت ہے. تو اتنے کے بھی مالک نہیں ہے.
جن سے تم مانگتے ہو بیٹا بیٹی اور اپنی بگڑی بنانے کے لیے پکارتے ہو تم کو، ما یملکون من قطمیر، یا قطمیر کے بھی مالک نہیں ہے۔ قطمیر کہتے ہیں کھجور کی گٹھلی کے اوپر غشائے رقیق، ہلکی سی جو پتلی سی جھلی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں قطمیر، اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ اچھا، اور فتیل کس کو بولتے؟ فتیل کہتے ہیں کہ گٹھلی کے بیچ میں سے، گٹھلی ہوتی ہے نا، اس کے بیچ میں ایک باریک سا دھاگا ہوتا ہے، خیط الرفیون، اور فتیل کا مطلب ہوتا ہے، فتلہ کا مطلب بٹنا، جب اس کو نکالو گے اس کو تو ایسا لگے گا جیسے بٹی ہوئی رسی ہو۔ کیا بات ہے، اللہ اکبر۔ تو یہ کہاں رہتا ہے؟ بالکل گٹھلی کے بیچ میں رہتا ہے، گٹھلی کے بیچ میں، وسطن نبات، گٹھلی کے بیچ میں رہتا ہے جی۔ تو یہ ہوا فتیل۔ اور نقیر کس کو کہتے ہیں؟ کھجور کی گٹھلی کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے، نقطہ، آپ دیکھ لیں اسے، نقطہ گڑھا ہوتا ہے، نقطہ، اس نقطے کو نقیر کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کھجور کی اللہ تبارک تعالیٰ نے مثال دی ہے، اس کھجور کے اندر ہی وہ تینوں چیزیں، لہذا جب آپ افطار کرنے کے لیے بیٹھیں اور کھجور آپ کے سامنے ہو تو آپ یہ تینوں الفاظ ذہن میں رکھیں کہ کائنات میں کوئی قطمیر کا بھی مالک نہیں ہے جی، اور اللہ تبارک تعالیٰ نقیر کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا اور فتیل کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا جی۔ فرمایا جا رہا ہے کہ جنتی جنت میں جب داخل ہو جائیں گے تو ان کو پاک عورتیں ملیں گی، لہم فیہا ازواج مطہرہ، اس کی تشریح گزر چکی ہے۔ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، اور ہم ان کو ایسا سایہ دیں گے جو سایہ دار ہوگا۔ سایہ تو خود سایہ دار ہوتا ہے، اب سایہ کا بھی سایہ ہو، سایہ سایہ دار ہو، کتنی عجیب بات ہے۔ اس کو دیکھا جا سکتا ہے کیا؟ بڑی عجیب بات ہے، سائنسداں اس کے اوپر غور کریں۔ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، ایسا سایہ جو سایہ دار ہوگا۔ دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ کہیں آدمی کھڑا رہے اور سائے کے نیچے ہو تو چونکہ اس سائے کا تعلق سورج کی روشنی سے ہے جی، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ سایہ ہٹ جاتا ہے سورج کے گھومنے کی وجہ سے، حرکت کرنے کی وجہ سے، اس کے بعد آدمی گرمی میں آ جاتا ہے، حر میں آ جاتا ہے، سائے سے ہٹ کر گرمی میں آ جاتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہماری جنت کے اندر سورج نہیں ہے جی، لہذا جو سایہ ہم نے عطا کر دیا ہے وہ سایہ کبھی گرمی میں تبدیل نہیں ہوگا، اور یہ سایہ بھی سایہ دار ہے، ہم اس کی تشریح نہیں کر سکتے، سایہ بھی سایہ دار ہو، بہت عجیب بات ہے۔ ذلًا ذلیلا، ایسا سایہ جو سایہ دار ہو، بہت عجیب و غریب بات ہے۔ کہتے ہیں کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو جی۔ تو مسلمہ ابن عبد الملک سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کی اطاعت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہا کہ الکتاب، اللہ کی کتاب یہ ہے، اللہ کی کتاب کی اطاعت کرو گے تو اللہ کی اطاعت ہوئی۔ کہا کہ وَأَيْنَ الرَّسُولُ، کہا کہ جب تک زندہ ہے رسول تب تک وہاں جا کر کے پوچھو، اور جب رسول اس دنیا سے چلے گئے تو السنہ، تو أَيْنَ الرَّسُولُ، کہا السنہ، سنت۔ تو اب کوئی بھی مسئلہ ہو ہماری حیات کا، ہماری زندگی کا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف رجوع کریں گے جی۔ اور یہ تو حقیقت ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی رہو موت تمہیں پکڑ لے گی، اگرچہ تم سیمنٹڈ برجوں کے اندر ہو، کہیں بچ نہیں سکتے تم، موت آنی ہے اور ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے جی۔ اس کے بعد یہ کہا گیا کوئی سلام کرے تو اس سے بہتر جواب دو، کوئی السلام علیکم کہے تو جواب میں وعلیکم السلام ہی کہہ دو، یہ بھی چلے گا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس سے اچھا پیش کر کے، اس کے اچھا سلام کر کے بتاؤ۔ اس کے بعد ایک بات کہی گئی، چونکہ یہ پوری سورہ عورتوں کے بارے میں ہے، لہذا ان کے مسائل اس سورہ کریمہ میں بالکل بھرے پڑے ہیں۔ کہا گیا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی ناچاقی پیدا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ ناچاقی طلاق کے اوپر منتج ہوتی ہے، طلاق ہو جاتا ہے۔ اب لڑکی گھر پہ بیٹھ گئی، لڑکا اپنے گھر بیٹھ گیا، اب لڑکی کے ماں باپ یہ کہیں کہ
یہ تو بڑا ظلم ہمارے اوپر ہوا، لڑکی گھر پہ بیٹھ گئی ہے یا ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے. اللہ فرما رہا ہے ایسا مت سوچو. وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِن سَعَتِهِ. اگر دونوں میں تفریق ہو گئی ہے، دونوں اپنے اپنے گھر چلے گئے، تو اللہ تبارک و تعالی اپنی وسعت سے، وہ واسع الرزق ہے، اپنی وسعت سے تمہیں غنی کر دے گا. دیکھو دو باتیں، ایک تو تم غنی ہو جاؤ گے ایک، اور دوسرے اللہ تمہیں وسعت رزق سے نوازے گا، تمہارا رزق بڑھ جائے گا. تو خوش ہونا چاہیے نا، اللہ اکبر، خوش ہونا چاہیے. وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِن سَعَتِهِ. فَالزَّوْجُ يَجِدُ الزَّوْجَ وَالزَّوْجَةُ تَجِدُ الزَّوْجَ. لڑکی کو لڑکا مل جائے گا، لڑکے کو لڑکی مل جائے گی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ ایسا اگر ہو جائے تو تم غم مت کرو، لڑکے کو لڑکی مل جائے گی، لڑکی کو لڑکا مل. اور اللہ تبارک و تعالیٰ غنی بھی کر دے گا اور تمہاری رزق کے اندر وسعت بھی پیدا کر دے گا. لہذا اگر اس طریقے کی کوئی بات ہو گئی ہو خانگی زندگی کے اندر تو ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، لڑکے والوں کو بھی اور لڑکی والوں کو بھی. جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حل بتا دیا ہے. یہ معاملہ اللہ کے اوپر چھوڑ دیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سارا معاملہ حل کر دے گا. جی اس کے بعد ایک بڑی پیاری بات فرمائے گی کہ تم عدل پر قائم رہو، اور کہیں اگر تمہیں گواہی دینے کی ضرورت پڑے تو دو باتیں پیش نظر ہونی چاہیے. ایک تو یہ کہ گواہی کو چھپاؤ نہیں، گواہی کو بدلو نہیں، ایک، اور کسی کی طرف مائل مت ہو جاؤ. جی قوامین بالقسط رہو، قوامین بالقسط. کیسے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کسی مالدار کو دیکھتا ہے تو اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے، بڑا آدمی ہے کہیں نقصان نہ پہنچا دے. اور غریب دیکھتا ہے تو کہتا ہے یار یہ غریب ہے، اس سے ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے. اللہ فرما رہا ہے امیر کی امیری دیکھ کر اس کے مطابق فیصلہ مت کرواؤ، اور کسی غریب کو غریب دیکھ کر کے اس کی طرف مائل مت ہو جاؤ. ایک بات یہ اس لیے کہ اللہ ان دونوں سے تم سے زیادہ قریب ہے، تم سے زیادہ مہربان ہے. تم کون ہو تو مہربانی کرنے والے؟ تو گواہی کے معاملے میں امیر کی امیری نہ دیکھی جائے اور غریب کی غریبی نہ دیکھی جائے، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم تم سے زیادہ ان دونوں پر مہربان ہیں. تمہارا کام یہ ہے کہ تم سچی گواہی دو، مائل مت ہو، اور دوسرے کی گواہی مت چھپاؤ. کوئی کہے چلو یار گواہی دے دو، تم نے دیکھا ہے یہ معاملہ، کہ میں نے گواہی دوں گا، یہ بھی جائز نہیں ہے. اور دوسرے آدمی گواہی دینے کے لیے جائے، فریق مخالف پیسہ پیش کر دے، اتنے لاکھ لے گواہی بدل دے، یہ بھی حرام ہے. یہ اللہ اکبر بتایا گیا. وَإِن تَلُوَّ تُعْرِضُوا، لئی بھی نہیں ہونا چاہیے اور اعراض بھی نہیں ہونا چاہیے. گواہی کو موڑو نہیں اور گواہی سے انکار مت کرو، اور امیری اور غریبی کا اس میں لحاظ مت کرو. اس کے بعد ایک بڑی اہم بات کہی جا رہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اے ایمان والو اللہ پر ایمان لے آؤ. یہ کیسے؟ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے ایمان لے آؤ، اس کا کیا مطلب؟ ایمان والوں سے ایمان لانے کے لیے کہا جا رہا ہے. در حقیقت پہلے ایمان سے مراد ہے ایمان لانا، اور دوسرے ایمان سے اس پر ثبات قدمی ہے، ثابت قدم رہو، پھسلو نہیں. جی جیسے کہا جائے کوئی آدمی کھڑا ہے، تقول للرجل الواقف، آپ کسی کھڑے ہوئے آدمی سے کہو قف حتی ارجع الیک، یا کھڑے رہو میں آتا ہوں. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اسبت واقفن، نہیں کھڑے رہو. اس کا مطلب ہوتا ہے اسبت واقفن، ثابت یہیں کھڑے رہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اے ایمان لانے والو جو ایمان لا چکے ہو وہ اپنے ایمان کے اوپر ثابت قدم رہو. ایک مطلب تو یہ ہے. اور ایک ہوتا ہے زبان سے ایمان لانا، جی، اور ایک ہوتا ہے عمل سے ایمان لانا. تو اے وہ لوگوں جو زبان سے ایمان لا چکے ہو عمل سے بھی ایمان لاؤ. جی یہ مطلب ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ. جی اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ جہاں پر رسول اور اللہ کے خلاف باتیں ہو رہی ہوں، جی کہیں کہ ایسا ہوتا ہے بدعت کی مجلسیں ہوتی ہیں، شرک کی مجلسیں ہوتی ہیں، کوئی ایسی مجلس ہوتی ہے جس میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہو. کہا جا رہا ہے کہ ایسی مجلسوں میں جہاں بدعات اور خرافات نظر آ رہی ہوں، جہاں پر شرکیات کا مظاہرہ کیا جا رہا ہو، اور ایسی مجلسیں جہاں اللہ اور اس کے رسول کے قانون کو توڑا جا رہا ہو، مخلوط وہاں پر مجلسیں ہوں، عورتیں اور مرد
دونوں بے پردہ اور بے حجابانہ وہاں موجود ہوں تو ایسی جگہوں پر جانا درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، ایسی جگہوں پر مت جاؤ۔ فرمایا گیا وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا، جہاں اللہ کے قوانین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، اس کا انکار کیا جا رہا ہو، فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ۔ اس سے یہ پتہ چلا، ایک نکتہ اور بھی ملا کہ کچھ کتابیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر شریعت پر گہری نظر نہیں ہے، قرآن و حدیث پر، لڑکا گمراہ ہو سکتا ہے، لہذا ملحدین کی کتابیں نہ پڑھی جائیں، ایتھیسٹ کی کتابیں نہ پڑھی جائیں۔ جب تک آدمی کا ایمان پختہ نہ ہو، جب تک آدمی کا عقیدہ پختہ نہ ہو، تب تک ایسے رائٹرز کی کتابیں نہ پڑھی جائیں جو الہاد کو دعوت دیتے ہیں۔ یہی آیت کریمہ سے ثابت ہے۔ اس کے بعد یہ کہا گیا کہ منافقین اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور وہ ان کو دھوکہ دینے والا ہے۔ اللہ کا دھوکہ کیا مطلب ہے؟ اللہ دھوکے کا، ایک مفسر اس کی تفسیر میں لکھتا ہے کہ یہاں یہ زبان سے اسلام کا اظہار کر رہے ہیں اور اب زبان سے، عمل سے، اور اندر ان کا کفر چھپا ہوا ہے جی۔ تو جب پلسرات پر آئیں گے یہ کون؟ منافقین۔ مومنوں کو تو نور دے دیا جائے گا، وہ جا رہے ہیں اپنے اپنے عمل کے مطابق، ان کا نور بڑا ہے، کسی کا اتنا ہے، کسی کا اور زیادہ ہے، کسی کا اور زیادہ ہے، اسی اعتبار سے اپنے نور کی روشنی میں، اس لیے کہ پورا پلسرات تاریک ہے تو وہاں پر نور اور روشنی کی ضرورت ہے، اور آدمی کو اپنے عمل کے اعتبار سے وہاں روشنی ملے گی، اس کی روشنی میں وہ اتنی تیزی سے آگے بڑھے گا جی۔ یہ جب پلسرات کے پاس آئیں گے منافقین ان کو نور دے دیا جائے گا، لیجئے نور لیجئے، اور جیسے تھوڑا آگے بڑھیں گے طفی نورہم، ان کا نور بجھ جائے گا، اے اندھیرے میں کھڑے ہیں حیران پریشان۔ یہ دھوکہ ہے جی، اللہ کی طرف سے ان کے لیے سزا ہے۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، منافقین اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ان قریب اللہ کی طرف سے دھوکہ ان کو ملنے والا ہے، پانے والے ہیں۔ اور ان کی ایک حرکت بتائی گئی کہ نماز تو پڑھتے ہیں یہ، لیکن ایک حرکت ہے ان کی، کیا؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، یہ جب کھڑے ہوتے ہیں نماز میں تو بالکل کسل مندی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، جیسے لگتا ہے ان کے اوپر پہاڑ رکھا ہوا ہو کہ کب نماز ختم ہو کب بھاگیں، جیسے آتے نا بعد میں آتے ہو سب سے پہلے جاتے، تو کب نماز ختم ہو، کب قاری صاحب قرات ختم کریں، اسے مصیبت سمجھتے ہیں، اس مصیبت سے کب چھٹکارا ملتا ہے۔ کہتے ہیں کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب کھڑے ہوتے ہیں تو کسل مندی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ جب یہ چیز نفاق ہے، نماز میں کسل مندی کے ساتھ کھڑے ہونا جب نفاق ہے، تو جو کوئی نماز نہیں پڑھتا اس کا کیا حال ہے؟ کم سے کم یہ تو نماز پڑھ رہے ہیں نا، ان کے بارے میں کہا گیا یہ منافق ہے۔ تو جو لوگ نماز سرے سے پڑھتے کھڑے ہی نہیں ہوتے تو کھڑے ہیں نا یہ، وَإِذَا قَامُوا، جب یہ کھڑے ہوتے ہیں تو کسل مندی کے ساتھ کھڑے ہوتے کہ کب نماز ختم ہو کب بھاگیں، اور جو سرے سے کھڑے ہی نہیں ہوتے، وہ اندازہ لگائیے اللہ تبارک تعالیٰ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہے جی۔ اور دوسری صفت ان کی ہے کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یراؤن الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، یہ اللہ کی محبت میں نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، پتہ یہ چلا کہ کوئی بھی عبادت ریاکاری کے ساتھ نہ کی جائے۔ اور دوسرے ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور یہ اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں، اس کا مطلب اللہ کا ذکر بہت کرنا چاہیے۔ منافقین جلدی جلدی 2 رکعت 4 رکعت الٹی سیدھی پڑھ کر کے بھاگ لیتے ہیں، یہ در حقیقت منافقین کی علامت ہے، اس لیے کہ یہاں ذکر قلیل ہے، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا۔ اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ ایک مفسر لکھتا ہے کہ النار درکات والجنت درجات، یہ جنت جو ہے اس کے درجے ہیں اور جہنم کے درکات ہیں، یعنی جو اسٹیپس ہوتے ہیں جہنم کی طرف ان کو درکات کہا جاتا ہے، وہ نیچے کی طرف اسٹیپس جاتے ہیں۔ اسٹیپس ہے نا 1 2 3 4 5 سیڑھیاں ہیں اور سیڑھیوں کے اسٹیپس ہیں، تو درکات کیا ہوتے ہیں؟ نیچے کی طرف جاتے ہیں، اور درجات کیا ہوتے ہیں؟ اوپر کی طرف، اس کا مطلب جنت اوپر ہے جہنم نیچے ہے جی۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، النار درکات والجنت درجات، آدمی بلندی کی طرف جائے گا جب جنت میں داخل ہونا ہوگا، منافقین کہاں جائیں گے؟ نیچے کی طرف، اس لیے کہ درکات کہتے ہیں نیچے کی طرف جانے والی سیڑھیوں کو جی۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ اس کے بعد اللہ فرما رہا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، اگر تم 2 چیزیں رکھو، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا اور دوسرے ایمان، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر اللہ کے عذاب سے بچنا ہے تو اللہ کے شکر کو لازم پکڑا جائے اور ایمان کے اوپر مضبوطی سے جمے رہنا چاہیے۔ کہ پیٹھ پیچھے کسی کی برائی بیان کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔
سوائے مظلوم کے. اگر کسی شخص نے کسی شخص پر ظلم کیا ہے تو ظالم کے خلاف مظلوم پیٹھ پیچھے اس کی شکایت کر سکتا ہے، لیکن من غیر ان یکذب علیہ، خلاف واقعہ بات نہ کہے. جتنا اس کے اوپر ظلم کیا گیا ہے صرف اتنا ہی بیان کرے، بڑھا چڑھا کر بیان نہ کرے. یہ بتائیے، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. اس کے بعد اللہ کی دو صفتیں آ رہی ہیں، وکان اللہ سمیعا علیما. اللہ اکبر. اللہ کی پہلی صفت آئی سمیع، یہ مظلوم کے لیے کہ اے میرے بندے جس کے اوپر ظلم کیا گیا ہے، تیری فریاد کوئی عدالت نہ سن رہی ہو، مگر تیری بات میں برابر سن رہا ہوں، تیری آواز میں برابر سنتا ہوں، تو میری نگاہوں سے اوجھل نہیں ہے. اس کے بعد علیمن کہا گیا. اللہ کو معلوم ہے کہ تیرے اوپر کتنا ظلم کیا گیا ہے، لہذا اتنا ہی بیان کر جتنا تیرے اوپر ظلم کیا گیا ہے. یہ دونوں صفتیں لائی گئیں. تو آدمی ظالم کے خلاف غیبت کر سکتا ہے، ظالم کی غیبت کر سکتا ہے، لیکن ان تبدو خیرا او تخفوہ تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا. لیکن اگر معاف کر دے تو یہ افضل ہے. جی جی. اور اللہ کی دو صفتیں آ رہی ہیں، عفوا قدیرا. اللہ قادر ہونے کے باوجود تم کو معاف کر دیتا ہے. تم کتنے گناہ کرتے ہو، کتنے گناہ کرتے ہو تم، اللہ چاہے قادر ہے کہ تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا آن دا اسپاٹ دے، لیکن تمہیں گناہ کرتے وقت سزا نہیں دیتا، ڈھیل دیتا ہے، اس لیے کہ وہ عفو ہے. عفو قدرت رکھنے کے باوجود تمہارے گناہوں کے اوپر پردہ ڈال دیتا ہے، تمہیں معاف کر دیتا ہے. تو ایسے ہی تم بھی معاف کر دیا کرو، کیا فرق پڑتا ہے. اللہ کی ایک صفت ستیر ہے. بعض لوگ اللہ کی صفت ستار بتاتے، وہ صحیح نہیں ہے. وہ اللہ کی صفت ستار نہیں ہے، ستیر ہے. ستیر، لہذا عبد الستار نہیں، عبد الستیر نام رکھا جائے. جی، ستار اللہ کی صفت نہیں ہے. یہ صفت کیوں ہے اللہ کی؟ اللہ اکبر. یہ صفت اگر سمجھ میں آ جائے تو اللہ سے بہت پیار ہو جائے، اللہ سے بہت محبت ہو جائے. کیسے؟ اللہ فرما رہا ہے تم نے ایسی ایسی خطائیں کی ہیں کہ اگر تمہاری خطائیں تمہارے بیٹے کو معلوم ہو جائیں تو بیٹا تم سے نفرت کرنے لگے. اور اے ماں، تو نے ایسی ایسی غلطیاں کی ہیں کہ اگر تیرے بیٹے کو معلوم ہو جائے تو بیٹا تجھ سے نفرت کرنے لگے. تو اللہ سب کے گناہوں کے اوپر پردہ ڈال دیتا ہے، چھپا دیتا ہے، ستیر. اور رب تعالیٰ کی صفت ستیر کی وجہ سے یہ آئلی نظام، یہ خاندانی نظام قائم ہے. ورنہ خطا سب کرتے ہیں. اگر باپ کی خطا بیٹے کو معلوم ہو جائے تو بیٹا باپ کی عزت نہ کرے. ماں کی خطائیں اگر بچے کو معلوم ہو جائے تو بیٹا ماں کی قدر نہ کرے، ماں کا احترام نہ کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے، یہ فضل و کرم ہے کہ تم گناہ کرتے ہو مگر تمہارے گناہوں کے اوپر پردہ ڈال دیتا ہے، کھولتا نہیں ہو. جی، نہیں تو پورا آئلی نظام بگڑ کر کے رہ جائے. جی اللہ، تو معاف کر دو تو بہت اچھا ہے. اس کے بعد یہ فرمایا جا رہا ہے کفرم بالرسل کفرم باللہ. اگر کسی رسول کا کوئی انکار کرتا ہے تو یہ اللہ کا انکار ہے. جی، دو طریقے کے لوگ ہوتے ہیں. آیت کریمہ میں دو قسم کے لوگوں کا تذکرہ ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں مگر رسول کو نہیں مانتے. دیکھیں، ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ، اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں مگر رسول کو نہیں مانتے. ایک. اور بعض لوگ
کہتے ہیں ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، رسولوں کو بھی مانتے ہیں، لیکن بعض رسولوں کو مانتے ہیں، بعض رسولوں کو نہیں مانتے. وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، بعض کو مانتے ہیں، بعض کو نہیں مانتے. اللہ نے فرمایا یہ دونوں قسم کے لوگ اولئک هم الکافرون حقا، یہ دونوں کے دونوں پکے کافر ہیں، اس لیے کہ یہ لوگ یریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا، ان دونوں چیزوں کے درمیان ایک راستہ نکالنا چاہتے ہیں، جبکہ کفر اور ایمان کے درمیان کوئی منزلہ ہے ہی نہیں. کفر ہے اور یا تو پھر ایمان ہے، ایمان اور کفر کے درمیان کوئی منزلہ نہیں ہے. آدمی کفر سے نکلتا ہے، ایمان سے نکلتا ہے تو کفر میں، کفر سے نکلتا ہے تو ایمان. ایمان اور کفر کے درمیان کوئی منزلہ نہیں ہے. اور یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ یریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا، بیچ بیچ کا ایک راستہ نکالنا. یہ راستہ نہیں نکلتا اس لیے کہ ایمان اور کفر کے درمیان کوئی منزلہ ہے ہی نہیں. اس کے بعد ارشاد فرمایا گیا کہ جہاں تک عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ہے، یہودی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ ان کو قتل کر دیا. کتنی حیرت انگیز بات ہے. اللہ اکبر. اتنا کہہ دینا ہی کافی ہے کہ ہم نے عیسیٰ کو مار دیا. یہ کہنا کہ ہم نے اللہ کے رسول کو مار دیا، یہ بہت بڑی دیدہ دلیری ہے، بہت بڑی جرات ہے. وہ کہہ رہے ہم نے اللہ کے رسول کو مار دیا. کتنی بڑی بات، کتنا بڑا گناہ ہے یہ. اللہ کے رسول کو ہم نے مار دیا، ایسا بولتے ہو. مسیح یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صفت ہے. کیوں؟ کہ یمسح المریض والاکمہ والابرص فیبرؤ باذن اللہ. اگر وہ کسی مریض کے اوپر ہاتھ پھیر دیتے تھے، پیدائشی نابینا، پیدائشی اندھے کی آنکھ پر ہاتھ پھیر دیتے تھے، کوڑھی کے اوپر ہاتھ پھیر دیتے تھے، فیبرؤ باذن اللہ، اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے وہ شفا یاب ہو جاتا تھا. اور اگر مردے کو مس کر دیتے تھے، فیحیی باذن اللہ، اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے زندہ ہو جاتا تھا. میڈیکل سائنس قیامت تک اس منزل پر نہیں پہنچ سکتی کہ مردے کو زندہ کر سکے. بڑھاپے کا علاج نہیں اس کے پاس، آج تک کینسر کا علاج نہیں ہو سکا. پیسے لگ رہے ہیں. یہاں ایک نبی ہے مردے کو زندہ کر دیتا تھا. اور ایسی ایسی بیماریاں جن کا آج تک میڈیکل سائنس میں کوئی علاج دریافت نہیں ہو سکا، یہ نبی ان تمام بیماریوں کا علاج کر دیتا تھا، وہ بھی باذن اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے. تو مسیح کو مسیح کیوں کہتے ہیں؟ مسح مانے پھیرنا، جیسے مسا کرنا نا، مسا. تو پھیر دیتے تھے ہاتھ تو مریض شفا یاب ہو جاتا تھا. اور بتایا گیا عیسیٰ ابن مریم، چونکہ باپ نہیں ہے ان کا نا، تو ماں کی طرف منسوب ہیں، یہ مریم کے بیٹے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں. یہ بدماش لوگ کہتے تھے کہ ہم نے مسیح کو، عیسیٰ ابن مریم کو اور رسول کو قتل کر دیا. لیکن حیرت کی بات نہیں ہے یہ کہ ایک طرف کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام الہ ہے، معبود ہے، اللہ کے بیٹے ہیں، یہ کہتے ہیں، اور ان کی ماں کا بھی انتقال ہو چکا ہے ان کے سامنے. جی، ان کے سامنے انتقال ہو چکا ہے. ایک طرف تو کہتے ہو کہ یہ معبود ہیں. اگر یہ معبود ہوتے تو کم سے کم اپنی ماں سے موت کو روک لیتے اور اپنے سے موت کو روک لیتے. تم خود کہتے ہو کہ ہم نے انہیں سولی دے دی. جب ان کو سولی دے دی گئی، تم نے ان کو مار ڈالا تمہارے کہنے کے مطابق، تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ الہ تھے؟ اس لیے کہ معبود کو کون مار سکتا ہے؟ اللہ کے بیٹے کو کون مار سکتا ہے؟ یہ کیسا الہ ہے جو موت سے اپنے آپ کو دفع نہیں کر سکتا، اپنے آپ سے موت کو دفع نہیں کر سکتا؟ ان کی ماں کا انتقال ہوا، اپنی ماں سے موت کو دور نہیں کر سکے. تو یہ کیسا معبود ہے جو اپنے آپ سے موت کو دفع نہیں کر پا رہا ہے اور اپنی ماں سے موت کو دفع نہیں کر پا رہا ہے؟ یہ کیسا معبود ہے یہ؟ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. اللہ فرماتا ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قتل کر دیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ معاملہ مشتبہ ہو گیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک حواری تھا جو بک گیا تھا، منافق تھا وہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب قتل کا فیصلہ حکومت کی طرف سے ہو گیا تو یہ چھپ گئے ایک جگہ. بتاؤ، یہ چھپ گئے،
یعنی معبود کہیں چھپتا ہے اور لوگوں سے ڈرتا ہے؟ یہ کون سا معبود ہے جو چھپ جائے اور لوگوں سے ڈر جائے؟ یہ کیسا معبود ہے یہ؟ اس نے کہا کہ میں بتا دیتا ہوں کہاں چھپے ہوئے ہیں. تو جس کمرے میں یہ تھے اس کمرے میں لوگوں کو لے کر کے یہ گیا. کمرے میں اندھیرا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھڑکی سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا اور وہ جو شخص تھا جس کا نام تیطلانوس تھا، توئے یہ توئے لام الف نون واو سین، تیطلانوس تھا اس کا، اس منافق کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ کی شکل اس کو دے دی. اب تھوڑا اجالا ہوا تو اسی کو پکڑ لیا، بولے یہی عیسیٰ ہے. لاکھ بول رہا ہے ارے بھائی میں عیسیٰ نہیں ہوں. بولے عیسیٰ نہیں ہے، انکار کیسے کر رہا ہے؟ عیسیٰ تو ہی ہے. اللہ نے فرمایا وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، انہوں نے سولی نہیں دی، قتل نہیں کیا، معاملہ مشتبہ ہو گیا ہے اور آج تک اختلاف باقی ہے. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ. یہ صرف گمان کی پیروی کر رہے ہیں، حقیقی علم ان کے پاس نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی گئی یا عیسیٰ علیہ السلام بچ گئے. اب تک وہ اختلاف باقی ہے. جی ایک عجیب بات دیکھیں گے آپ، وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، ان کو سود کھانے سے منع کیا گیا تھا. آج پورے سودی نظام کے باس بنے بیٹھے ہیں یہ یہودی، پورے سودی نظام کے یہ ہیڈ ہیں یہ، اور پوری دنیا میں یہی لوگ سودی نظام کو سپورٹ کرنے والے، سودی نظام کو قائم رکھنے والے ہیں. قرآن نے بالکل صحیح کہا کہ سود سے منع کیا گیا تھا مگر یہ سود سے باز نہیں آئے، یہ اب تک سود کھا رہے ہیں اور قیامت تک یہ کھاتے ہی رہیں گے. جی اللہ نے ارشاد فرمایا لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ، قرآن کو اس نے اپنے علم کے ساتھ نازل کیا ہے. قرآن کو اپنے علم کے ساتھ نازل کیا ہے. ابو عبد الرحمن سلمی ایک تابعی ہیں، تابعی کسے کہتے ہیں؟ جس نے صحابی کو دیکھا ہو. تو ابو عبد الرحمن سلمی ایک تابعی ہیں، وہ لوگوں کو قرآن کی تفسیر پڑھاتے تھے، قرآن کی تعلیم دیتے تھے. جب قرآن پڑھا لیتے، جب قرآن ختم ہو جاتا تب اس سے کہتے تھے قد اخذت علم اللہ فلیس احد اليوم افضل منک الا بعمل. اللہ اکبر. کہتے تم نے قرآن پڑھ لیا، تم نے اللہ کا علم حاصل کر لیا، بعلم ہی تم نے، یہی ہے اسی آیت کی تفسیر کی ہے انہوں نے، کہ تم نے اللہ کا علم حاصل کر لیا ہے تو آج روئے زمین پر تم سے افضل کوئی نہیں ہے بس سوائے عمل کے. بس عمل کرتے رہو. اس کا مطلب لوگ حافظ قرآن ہو جائیں یا حافظ قرآن ہونا کافی نہیں ہے بلکہ اس کے اوپر عمل کرنا بھی ضروری ہے. تو تم نے اللہ کا علم لے لیا، اللہ کا علم تم نے لے لیا، اس کی وجہ سے دنیا میں تم سے افضل، تم سے اچھا کوئی نہیں ہے. اب تمہیں عمل کرنا چاہیے. عمل اگر نہیں کرو گے تو تم سے بیکار کوئی نہیں ہے، تم سے بدتر کوئی نہیں ہے. جی جی یہ بڑی اچھی بات کہی گئی. اس کے بعد یہ فرمایا جا رہا ہے یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب تم اپنے دین کے بارے میں غلو مت کرو. غلو کس کو کہتے ہیں؟ ہائی اسکول پاس کو کہہ دیا جائے کہ یہ ایم اے ہے، یہ غلو ہے نا، بڑھا دینا. عربی میں غلو کہتے ہیں اجتیاز الشیء عن حدہ الذی اذی لہ، جو حد مقرر کی گئی ہے اس حد سے کوئی چیز کراس ہو جائے. جیسے وہ ندیوں کے پلوں کے پاس ایک نقطہ ہوتا ہے، نشان ہوتا ہے، ایک پوائنٹ، کہ پانی اگر اس سے اوپر آ گیا تو یہ ڈینجر کی حد میں آ گیا ہے. جی جی پوائنٹ ہوتا ہے یہ. تو اگر پانی اس کے نیچے رہتا ہے تو حد میں ہے، اور اگر اس پوائنٹ سے اوپر آ گیا دیٹ از کالڈ غلو. جی اجتیاز الشیء عن حدہ الذی اذی لہ، جس حد سے جو اس کے لیے مقرر کی گئی ہے اس حد سے اگر وہ اوپر ہو جائے تو یہ غلو ہے. جیسے نبی کو اللہ کہہ دینا، جی
ہمارے ہاں بھی ہمارے مسلمانوں کا ایک گروہ ہے، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. یعنی عرش پر جو خدا تھا مدینے میں وہی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو نبی کو انہوں نے معبود بنا دیا، اس کو کہتے ہیں غلو. یہاں اہل کتاب کو کہا گیا، اس میں نصارہ اور یہود دونوں ہیں. یہودیوں نے کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصارہ نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. پیغمبر کو اللہ کا بیٹا کہنا، اللہ اکبر، یہ غلو ہے. اس لیے کہ جو حد مقرر کی گئی ہے اس حد سے آدمی اوپر ہو جائے، اس کو کہتے ہیں غلو. اور لوگوں نے اس غلو کے لیے کیا کیا حرکتیں نہیں کی ہیں. تحریف لفظی بھی کی ہے اور تحریف معنوی بھی کی ہے. کیسے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا نبی بشر ہے، جتنے رسول آئے سب بشر ہیں. کہا گیا انما انا بشرون، تو انا اگر ماں پر داخل ہو تو ماں کافہ ہوتا ہے، ماں نافیہ نہیں ہوتا. انہوں نے کیا کیا کہ ماں کو نافیہ کر دیا کہ بے شک میں بشر نہیں ہوں. یہ تحریف لفظی ہے. اور کہا گیا کہ میں بشر ہوں، یہ بات کافروں سے کہی گئی ہے، مسلمانوں سے نہیں کہی گئی ہے. یہ تحریف معنوی ہے. یعنی نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بشر ہوں، کس سے؟ کافروں سے. مومنوں سے بشر نہیں کہا کہ میں بشر ہوں. یہ تحریف معنوی ہے. تو گویا ہمارے مسلمانوں میں بھی ایک گروہ ایسا ہے جو تحریف لفظی اور تحریف معنوی دونوں کا مرتکب ہے. اور اسی غلو کی بنا پر نبی کو نور ثابت کرنے کے لیے کہ نبی بشر نہیں ہے، نور ہیں، تو پہلے تو تعویل کی انہوں نے کہ انما انا بشر میں ما نافیہ ہے جی، جبکہ انما کا مفاد یہ ہے کہ میں بشر ہی ہوں. اب ما کو نافیہ مان لیا جائے، تحریف لفظی ہے. اور یہ کہنا کہ نبی نے یہ کہا کہ میں بشر ہوں، کافروں سے کہا ہے، مسلمانوں سے نہیں کہا ہے، یہ تحریف معنوی ہے. گویا کہ جس طریقے سے یہود اور نصارہ غلو کرتے تھے، اور غلو ایک طریقے کی تحریف ہے، ہمارے درمیان بھی ایک فرقہ ایسا موجود ہے جو غلو کا مرتکب ہے. چیز کو اس کی جگہ سے آگے بڑھا دینا. تو یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم جی. اور یہ غلو کرنا یہ حق کے خلاف ہوتا ہے. وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ، اللہ کے بارے میں حق ہی بولو بھائی، حق ہی بولو. اگر غلو کر دو گے تو حق کہاں رہ گیا ہو؟ اللہ نے جس چیز کو جہاں رکھا ہے اس کو وہیں رکھو. اگر اس کو ہٹا دیا گیا تو یہ ظلم ہے. جیسے ٹوپی کو پیر میں پہن لیا جائے یہ غلو ہے، اور اسی طریقے سے جوتے کو سر کے اوپر رکھ لیا جائے غلو ہے، اس لیے کہ مقام سے ہٹ گیا نا. کوئی چیز جس چیز کے لیے بنائی گئی ہے اس مقام سے اس کو ہٹا دیا جائے، دیٹ از کالڈ غلو، دیٹ از کالڈ ظلم. آگے اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے اوپر نور مبین نازل فرمایا ہے. نور مبین، واضح روشنی. ایک مفسر اس کی تفسیر میں کہتا ہے اگر تم زندگی میں روشنی چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی روشن ہو جائے، قرآن سے وابستہ ہو جاؤ. یہ کہا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. اگر تم زندگی میں روشنی چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی چمک اٹھے. ایک MBBS کے طالب علم سے پوچھا گیا what do you want to be in your future؟ آپ اپنے مستقبل میں کیا بننا چاہتے ہیں؟ تو کہتا ہے I want to make my future bright. bright bright light. یہ دیکھیں نا، برائٹ. میں اپنے مستقبل کو برائٹ بنانا چاہتا ہوں، چمکیلا چمکیلا، روشن. برائٹ مینس روشن. یہ دیکھو قرآن حکیم کہتا ہے اپنی زندگی کو تم روشن بنانا چاہتے ہو تو اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ نور کے ساتھ مل جاؤ. جی قرآن نور ہے تو نور کے ساتھ تم وابستہ ہو جاؤ گے تب نہ تمہارے اندر روشنی آئے گی. نور جہاں رہے گا وہاں روشنی دے گا. لہذا قرآن جب نور ہے، نور سے وابستہ ہو جاؤ، تم روشنی میں نہا جاؤ گے. جی ہے کسی شاعر نے بڑا اچھا کہا ہے، آؤ تم بھی پاس آؤ روشنی میں نہلا دیں. آؤ تم بھی پاس آؤ روشنی میں نہلا دیں. ہم نے چھو لیا جس کو آئینہ بنا ڈالا. تو قرآن کی میں ایسا ہی ہے، اس کے قریب جو آتا ہے آئینہ بن جاتا ہے. جی یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. جب قرآن حکیم نور ہے، اگر زندگی میں
روشنی چاہتے ہو, اپنے فیوچر کو برائٹ بنانا چاہتے ہو, فیوچر ہی نہیں بلکہ اپنی آخرت کو, فیوچر جو زندگی کا ہے, زندگی کا فیوچر جس کو کہا جاتا ہے موت کی حد پر ختم ہو جاتا ہے, لیکن یہ فیوچر آگے تک جاتا ہے. ایک مومن کا فیوچر, ایک کافر کا فیوچر موت کی حد تک ہے, اور ایک مومن کا فیوچر موت کی سرحد پر ختم نہیں ہوتا, موت سے آگے جاتا ہے, وہ بھی فیوچر ہی ہے. لہذا اس کا فیوچر محدود ہے, اس بیچارے کا, اس کی سوچ محدود ہے, اس کی فکر محدود ہے. ایک مومن کی فکر بہت آگے جاتی ہے, بہت اعلیٰ ہوتی ہے. وہ اپنے فیوچر کو موت کی حد تک, موت کی سرحد پر ختم نہیں مانتا, بلکہ اپنے فیوچر کو وہ موت سے آگے تک, جنت تک مانتا ہے. وہ تو یو وانٹ ٹو میک یور فیوچر برائٹ, تو آپ وابستہ ہو جاؤ قرآن حکیم سے, کنیکٹ ود دا ہولی قرآن. جی آپ کو اگر روشنی میں نہانا ہے اور اپنے فیوچر کو برائٹ کرنا ہے, اور وہ لمبا فیوچر, جی موت کے بعد کا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک آئی اے ایس بننے والا, ایک آئی پی ایس بننے والا, اور ایک ڈاکٹر بننے والا, ایک انجینئر بننے والا, وہ اگر یہ کہتا ہے کہ میں اپنے فیوچر کو برائٹ بنانا چاہتا ہوں, اور اس فیوچر سے وہ مراد لے رہا ہے موت کی سرحد تک, اس کی یہ سوچ محدود ہے, لمیٹڈ ہے یہ سوچ. مومن یہ کہتا ہے میں اپنے فیوچر کو برائٹ بنانا چاہتا ہوں, کہاں تک؟ موت سے آگے تک. اللہ اکبر. دیکھیے مومن اور کافر کی سوچ میں فرق یہی ہو گیا کہ کافر کی سوچ محدود ہوتی ہے اور مومن کی سوچ لا محدود ہوتی ہے. فہمتم؟ انڈرسٹینڈ؟ جی یہ بتایا گیا ہے.